تمام ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آپ کلک کریں تاکہ ہم نئے نئے ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں اور سب کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی دعا کے سلسلے میں، اس کو ہم نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہے، اگر کوئی نہیں دیکھے ہیں تو وہاں جا کر دیکھ لیں، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ معزز سامعین، دعا کی قبولیت کے اندر 5 ترتیبیں ہیں۔ نمبر 1، جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں اور جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ اللہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے پاس صحت مانگی، رات کو صحت مانگی، صبح آپ صحت مند ہو گئے، فوراً مل جاتی۔ دوسری ترتیب، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی جو آپ نے دعا مانگی ہے وہ دیں گے، لیکن مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے دیر سے دیں گے، فوراً نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات فوراً دے دینے سے ہم کو پریشانی ہو جاتی، دیر سے اللہ دیتے ہیں، اور جب دیر سے دیتے ہیں تو آدمی مانگتے رہتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ کوئی چیز مانگتا ہے ماں کے پاس، بعض مائیں بعض اوقات فوراً وہ چیز دے دیتے ہیں، بعض مائیں فوراً وہ چیز نہیں دیتی، اس کو رلا رلا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کا وہ رونا، اس کا وہ گڑ گڑانا، اس کا وہ بل بلانا وہ ماں کو بڑا پسند آتا ہے، اور اس کو رلا رلا کر ماں دیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تاخیر سے چیز دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو بندے کا رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے بل بلانا بہت پسند ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے اولاد کی دعا مانگتے رہے، اللہ نے فوراً نہیں دی۔ بڑھاپے میں اولاد اللہ نے عطا فرمائی، ان کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ذبح کرنے کا حکم دیا خواب کے ذریعے سے۔ اللہ چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی میں بیٹا دے دیتے اور ذبح کرنے کا حکم دے دیتے، لیکن اس میں اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی جتنی بڑی آزمائش بڑھاپے میں اولاد دے کر ذبح کا حکم دینے میں تھا۔ تو دوسری ترتیب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آپ مانگتے ہیں اسے دیں گے، لیکن تاخیر سے دیں گے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ پہلی ترتیب، جو آپ مانگیں گے اللہ فوراً دے دیتے ہیں۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ آپ جو مانگتے ہیں اللہ دیں گے، لیکن تاخیر سے دیں گے، اس میں بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ تیسری ترتیب،
جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کرتے ہیں جو آپ کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہی ہمارے لیے مناسب ہے۔ بعض اوقات جو ہم مانگ رہے ہوتے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں رہتا، ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں۔ تو جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ کوئی چیز دیتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر تاکہ وہ بیٹا بیت المقدس کی خدمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا نہیں کیا بلکہ بیٹی عطا کی۔ جب بیٹی ہوئی تو بڑے پریشان ہو گئے اور کہنے لگی کہ بیٹا ہوتا تو بیت المقدس کی خدمت کرتا، یہ تو بیٹی ہے، کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا ہوتا تو اس جیسی بیٹی کی طرح نہ ہوتا۔ یہ جو بیٹی ہے اس بیٹی کی ایک اولاد ہوگی، ایک بیٹا ہوگا جس کا نام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام، جو نبی ہوگا، جو رسول ہوگا اور اس کے کروڑوں ماننے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور معجزات کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کی مصلحت دیکھے، بیٹا مانگا، بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹے کی جگہ بیٹی عطا کی۔ یہ تیسری ترتیب ہے۔ پہلی ترتیب جو مانگیں گے فوراً وہی مل جاتا ہے۔ دوسری ترتیب جو مانگیں گے وہ ملے گا لیکن تاخیر سے ملے گا۔ تیسری ترتیب جو آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ملے گی۔ چوتھی ترتیب یہ ہے کہ آپ جو مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کو نہیں دیتے بلکہ ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ مصیبت کو آپ کی دعا کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، لیکن آپ کے پاس 2 دکان ہیں اور 2 مکان ہیں۔ آپ کی خواہش ہے کہ ایک اور مکان ہو جائے، ایک اور دکان کا انتظام ہو جائے تاکہ تینوں بیٹے اطمینان سے 3 الگ الگ دکان میں رہیں اور 3 بیٹے اور بہویں وہ 3 الگ الگ گھروں میں اطمینان سے رہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں مصلحت الگ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کی خواہش پوری نہیں کرتے بلکہ 2 ہی مکان رہنے دیتے ہیں، 2 ہی دکان رہنے دیتے ہیں۔ لیکن جو مصیبت آنے والی تھی آپ کی دعا سے اللہ وہ روک دیتے۔ اللہ چاہتے تو آپ کو ایک مکان دے دیتے اور ایک دکان بھی دے دیتے، ساتھ میں اگر مصیبت کو اللہ روکتے نہیں، مصیبت بھی دے دیتے تو پہلے کے جو 2 مکان اور 2 دکان تھے وہ بھی ختم ہو جاتے، اور جو اللہ نے اب ایک دکان اور ایک مکان دیا وہ بھی ختم ہو جاتا، سارا ہی سارا ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی مصلحت تھی، آپ نے دعا مانگی، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قبول کی، وہ چیز عطا نہیں کیا بلکہ مصیبت کو اللہ نے دور کر دیا۔ یہ چوتھی ترتیب ہے۔ 5ویں ترتیب، آپ نے جو دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا دنیا میں آپ کو نہیں دیتے بلکہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتے ہیں۔ اور جمع بھی کیسا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا کر کے اپنی شایانہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں۔ جب بندہ مرنے کے بعد آخرت میں جاتا ہے، جا کر اپنے اعمال کے اجر کو دیکھتا ہے تو اتنا زیادہ وہ اجر ہوتا ہے، اس وقت یہ تمنا کرتا ہے
کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا دنیا کے لیے قبول ہی نہ ہوتی، ساری کی ساری دعا آخرت کے لیے قبول ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ اگر دنیا کے لیے جو چیز قبول ہوئی ہے، جو دعا قبول ہوئی ہے، وہ تو مرنے سے پہلے کے لیے کام آیا، مرنے کے بعد کی زندگی تو بالکل طویل ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ سے مانگو، بڑے ادب کے ساتھ اللہ سے مانگو، خوب مانگو۔ مانگنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجوہات بھی علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ایسا بندہ جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا اوڑھنا بچھونا حرام، یعنی حرام کمائی کمانے والا، حرام کمائی کمانے والا، جب وہ بندہ اللہ کے پاس مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو غفلت سے دعا مانگ رہا ہے، بیکار بیٹی، ہماری زبان میں بولتی نہیں، بیکار بیٹی سے دعا مانگ لگا، غفلت، یوں ہے، کہاں کی دیکھ رہا ہے، کیا کیے کر رہا ہے۔ غفلت کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ تیسری چیز، جو بندہ اچھائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ اس لیے حلال کمایا جائے، حرام سے روکا جائے، اور پھر دوسری چیز، غفلت سے نہ مانگا جائے، بھکاری بن کر مانگے۔ اللہ سے بڑا آقا کون ہے؟ ہم تو اللہ کے بھکاری ہیں۔ بھکاری بن کر، ایسا ہاتھ پھیلا کر، ایسا دیکھ کر، بڑے آنسوؤں کے ساتھ، آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنا کر اللہ سے مانگے، صحیح ڈھنگ سے مانگے، اللہ دینے والے۔